ذکر رسول شرط ہے ذکر خدا کے بعد، ذکر رسول شرط ہے ذکر خدا کے بعد، محفل کا رنگ بڑھتا ہے نعت نبی کے بعد، اور اکرام تو بھی وجد میں نعت نبی سنا، نہیں کوئی اچھا نشہ اس نشے کے بعد۔ ذکر رسول شرط ہے ذکر خدا کے بعد۔ اب دیکھیں، ہم کلمہ شریف ہمارا پہلا رکن ہے دین کا، اسلام کا۔ اگر آپ ساری زندگی لا الہ الا اللہ کہتے رہیں، لا الہ الا اللہ کہتے رہیں، اس میں اللہ کی توحید ہے کہ نہیں؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، سوائے کوئی معبود نہیں ہے، ہر باطل معبود کی نفی ہے، اور اللہ کی وحدانیت کا، اس کی عبودیت کا اقرار ہے کہ نہیں؟ ہر ایک کو یہ پتا ہے، ہر مسلمان یہ جانتا ہے، سمجھتا ہے، مگر اگر کوئی ساری زندگی لا الہ الا اللہ کہتا رہے اور محمد الرسول اللہ نہ کہے، کیا وہ مسلمان ہو جائے گا؟ ہو جائے گا؟ قطعاً نہیں ہو سکتا۔ ایک کافر ہے جس کے اندر کفر کی نجاست ہے، کفر کی پلیدی ہے، ناپاکی ہے، لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھتا ہے، اقرار کرتا ہے لا الہ الا اللہ، اور محمد الرسول اللہ نہیں کہتا، تو دوستو مجھے ساری زندگی اگر وہ یہ کہتا رہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کیا اس کے کفر کی پلیدی دور ہو جائے گی؟ نہیں ہوتی، وہ کافر رہے گا، نجس رہے گا۔ جب اس نے محمد الرسول اللہ ساتھ میں لایا اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا اور حضور کے واسطے سے اللہ کو مانا، حضور کے واسطے سے اور حضور کے کہنے پر اللہ کو مانا، تو اس کی ساری پلیدیاں، نجاستیں دور ہو گئیں۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ اس کے کفر کی نجاست کو کس نے دور کیا؟ لا الہ الا اللہ نے یا محمد الرسول اللہ نے؟ محمد الرسول اللہ نے۔ اب آپ یہ نہ کہیں کہ بھئی میں نے یہ اپنی طرف سے تشریح کر دی، اس پر قرآن پاک بھی شاہد ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب کو بھیجا ہی اس لیے ہے، حضور کے فرائض نبوت میں سے ایک یہ بھی فریضہ نبوت ہے، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، جیسا کہ ہم نے تمہارے اندر اپنا پیارا رسول بھیجا ہے، اس کی ذمہ داری میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ ہماری آیتیں پڑھ کر تمہیں سناتا ہے، وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہیں کفر کی نجاستوں سے پاک کرتا ہے، وَيُزَكِّيكُمْ، تمہیں تزکیہ دیتا ہے، تصفیہ دیتا ہے۔ تو اس لیے میں نے کہا ذکر رسول شرط ہے ذکر خدا کے بعد۔ اگر ان دونوں ذکر کو، جو ذکر الہی ہے اور ذکر خدا کو ہم جدا جدا سمجھیں تو یہ ہماری ناسمجھی ہے، نادانی ہے۔ اللہ اور اس کے ذکر، اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں کوئی جدائی نہیں، ایک ہی ذکر کے دو نام ہیں، ایک ہی ذکر کے دو نام ہیں۔ یہ وَرَفَعْنَا کا ذکر کیا، آپ کے سامنے گنبد خضرا کے اوپر لکھا ہوا ہے یہ آیت کریمہ، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کر دیا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کر دیا۔ اب حضرت ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اور ان کی مشہور تفسیر ابن عباس کے نام سے آپ فرماتے ہیں کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ سے مراد کیا ہے؟ حضور سے سوال کیا گیا کہ اس سے مراد کیا ہے؟ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا
جعلتو ذکر کا ذکری، اے پیارے حبیب آپ کے رفت ذکر سے مراد یہ ہے کہ میں نے، رب کائنات نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا ہے، آپ کے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا ہے۔ اور ایک اور روایت میں قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالی شفا شریف میں بیان فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جعلتو کا ذکری، اے پیارے حبیب میں نے آپ کو اپنا ذکر بنا دیا ہے۔ تو ذکر خدا اور ذکر رسول میں کوئی جدائی نہیں ہے، یہ ایک ہی ذکر کے دو نام ہیں۔ اب اس پر بھی قرآن پاک کی شہادت آپ کو دینی چاہیے، اللہ کی اطاعت کرنا ممکن نہیں ہے، اللہ کی اتباع کرنا انسان کے لیے ممکن نہیں، کیونکہ اتباع اس کی جاتی ہے جو پیکر محسوس ہو، جس کو دیکھا جا سکے، جس کو سنا جا سکے، جس کو مس کیا جا سکے، جس کو محسوس کیا جا سکے، جس کو سمجھا جا سکے۔ اور اللہ رب العزت کو نہ سمجھا جا سکتا ہے، نہ چھوا جا سکتا ہے، نہ دیکھا جا سکتا ہے، اس کے لیے پیکر محسوس کی ضرورت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس لیے قرآن پاک میں فرمایا مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، میری الگ سے کوئی اطاعت نہیں ہے، میری الگ سے کوئی اطاعت نہیں، میری الگ سے کوئی پہچان نہیں ہے۔ مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے میرے رسول کی اطاعت کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی، جس نے رسول کی اطاعت کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ اور پھر قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اے پیارے حبیب ان کو یہ بھی بتا دیں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فَاتَّبِعُونِي، اللہ کی محبت آپ کی غلامی کے بغیر نہیں مل سکتی۔ فَاتَّبِعُونِي، ان کو فرما دیں کہ میری اتباع کرو۔ آپ کی اتباع کے تصدق سے، جب یہ آپ کے غلام نہیں بنے تھے، آپ کے در پہ نہیں جھکے تھے، تو میری محبت چاہتے تھے، میرے محب بننا چاہتے تھے۔ جب سے آپ کے غلام بنے، آپ کی غلامی میں آئے اور آپ کی دہلیز پر جھک گئے، اس کے بعد یحببکم اللہ، اللہ نے ان کو محبوب بنا لیا ہے۔ نہ فقط یہ کہ ان کو اپنا محب بنایا، بلکہ اللہ نے آپ کے تصدق سے ان سے محبت کرنی شروع کر دی۔ تو اصل نقطہ وہی ہے کہ ذکر رسول اور ذکر خدا میں کوئی دوئی نہیں ہے۔ آپ جگہ جگہ سینکڑوں آیات میں آپ کو پڑھ کے، وقت کی قلت ہے، انشاءاللہ پھر موقع ملتا رہے گا، آپ سے مخاطب ہوتے رہیں گے، وقت کی قلت ہے، سینکڑوں آیات ایسی میں آپ کو بتا سکتا ہوں، دے سکتا ہوں کہ جس میں اللہ اور رسول کی، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اپنے اور اپنے محبوب کے تعلق کی وحدت کو بیان کیا ہے۔ فرمایا ہے کہ میری اور میرے محبوب کی محبت ایک ہے، میری اور میرے محبوب کی نافرمانی ایک ہے، میرے محبوب کا بول اور میرا بولنا ایک ہے۔ اس طرح کی میرے محبوب کی اگر تم نے ان کو اذیت پہنچائی تو تم نے اللہ کو اذیت پہنچائی۔ میری اور میرے محبوب کی اطاعت ایک ہے، غلامی ایک ہے۔ یہ سارے اس طرح کے آپ کو 20 آیات قرآن پاک میں مل جائیں گی۔ دیکھیں تو نقطہ ایک ہی ہے کہ ذکر رسول اور ذکر خدا میں کوئی دوئی نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس تصور کو ذہن سے نکالیں کہ ہم ذکر خدا کریں گے یا ذکر مصطفیٰ کریں گے۔ ذکر مصطفیٰ اگر کرتے رہے ساری رات بیٹھ کر، آپ کے نامہ اعمال میں ذکر خدا ہی لکھا جائے گا، اور ذکر خدا کیا اور معرفت مصطفیٰ کے ساتھ کیا، نسبت مصطفیٰ سے کیا، تو دوستو وہ بھی قابل قبول ہوگا۔ اور اگر ذکر خدا کیا نسبت رسول کے بغیر، غلامی رسول کے بغیر اور حضور کی معرفت کے بغیر، تو ذکر خدا کرتے کرتے ساری عمر گزر جائے، ایک مرتبہ کا بھی کہا ہوا لا الہ الا اللہ قبول نہیں ہوگا، ساری نمازیں عبادتیں رد ہو جائیں گی، کیونکہ قبولیت کی ایک ہی پہچان ہے اور ایک ہی معیار ہے، اور وہ غلامی رسول ہے۔ اب ہم درود و سلام پڑھیں گے، درود پاک جو کہ اللہ رب العزت کا حکم بھی ہے۔ آپ سب آئے ہیں، سب مل کر درود و
سلام کا نذرانہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرے اور کوئی بھی خاموش نہ رہے، کیونکہ یہ درود پاک جو ہے ساری ثناؤں کی سب سے بڑی ثنا ہے، سب سے بڑی نعت ہے، سب سے بڑا استغفار ہے، سب سے بڑی دعا ہے، سب سے بڑی دعا ہے۔ اور کسی نے درود پاک کے متعلق کیا خوب کہا، سنو کہ ساری ثناؤں کا ہے وقار درود، سنو کہ ساری ثناؤں کا ہے وقار درود، پڑھو کہ نعت نبی کا ہے شاہکار درود، صفائے قلب کا ایک دل نشیں وظیفہ ہے، ہمارے جذبوں کو کرتا ہے تابدار درود، کروں میں ان کا تصور تو روشنی دیکھوں، کروں میں آقا کا تصور تو روشنی دیکھوں، سنوں جو اسم محمد پڑھوں ہزار درود، سنوں جو اسم محمد تو پڑھوں ہزار درود۔ جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہ اور اس کے سارے فرشتے اپنے مقرب محبوب نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے اہل ایمان تم بھی اس نبی پر درود پڑھو اور اس طرح سلام پڑھو جس طرح سلام پڑھنے کا حق ہے، تعظیم کے ساتھ، تکریم کے ساتھ، عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ۔ تو یہ آیت سننے کے بعد ہر ایک پر یہ واجب ہو جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے، یہ اس کو آیت درود بھی کہتے ہیں۔ تو ابھی ہم درود پڑھیں گے، آپ سب مل کر شامل ہوں درود پاک کے اس نذرانہ۔